بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلی ونسلم على سیدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خیار من خیار من خیار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقال تعالی فی مقام آخر الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال تعالی فی مقام آخر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں سمجھنے کی، انہیں یاد رکھنے کی، آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، میری اس مسجد میں غالباً یہ دوسری مرتبہ آپ احباب کے سامنے حاضری ہے۔ شاید اس سے پہلے محرم الحرام کے پروگراموں میں سے کسی پروگرام میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ آج کی بھی ملاقات آپ کے ساتھ بذریعہ عزیزم و محترم عزیزم عمر خان صاحب کے توسط سے ہے، اور بڑا انتہائی اہم موضوع انہوں نے جو میرے ذمہ لگایا ہے۔ تھوڑا مشکل ہے اس کو نبھانا، اس لیے کہ اس کا تعلق مسائل فقہیہ کے ساتھ ہے، اور عام طور پہ ہمارے عوام کی توجہ ان مسائل کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ سننا چاہتے ہیں کچھ جوشیلا اور کچھ اشعار، کچھ طرزیں، کچھ ترنم، جس میں کان اور ذہن، دل، دماغ سب کی تراوت اور سب کے لیے غذا موجود ہو۔ لیکن چونکہ یہ روزمرہ کے معمولات میں شامل ہیں چیزیں، ان کے ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بندے کو معلوم پڑتا ہے کہ ان مسائل کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ بھی میرا شاید اندازہ ہے کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے خان صاحب نے امتحاناً مجھے، یعنی جو میرا انتخاب کیا، وہ شاید اس لیے ہے کہ میں باقاعدہ طور پر اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوں اور دارالافتاء کے ساتھ تعلق ہے۔ وہاں لوگوں کے مسائل سننا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے خان صاحب نے یہ موضوع میرے ذمہ لگایا ہے۔ تھوڑا سا خشک ہے، میں نبھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ جس قدر گفتگو کروں گا مجھے امید ہے سمجھ آئے گی،
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ احباب کی توجہ رہنی چاہیے. یہ توجہ طلب باتیں ہیں ساری کی ساری، ان کو ضائع نہ کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے یہ زندگی میں کام آنے والی. شاید ہو سکتا ہے ان کے درمیان ربط نہ رہے، یعنی چونکہ مسائل ہیں نا، تو ہر ایک مسئلہ جیسے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو چلتی ہے، تو یہ 3 الگ الگ باتیں ہیں. ایک طلاق ہے، ایک خلا ہے، اور ایک تنسیخ نکاح ہے. 3 الگ الگ موضوع ہیں. میں کوشش کروں گا ان کا ربط آپس میں ہو جائے، لیکن اگر نہ بھی ہوا تب بھی آپ نے اس کو مسائل کے طور پر لینا ہے. یوں سمجھیے گا جیسے مثال کے طور پہ کسی باغ میں بندہ جاتا ہے تو ہر طرف مختلف الاقسام پھول جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے نظر آتے ہیں. تو بندہ کچھ ایک دو یہاں سے لے لیتا ہے، کوئی 1-2 یہاں سے لے لیتا ہے، لے کر ایک گلدستہ تیار کرتا ہے. بس اس کو ایسے ہی لیجئے گا. گرامی قدر حاضرین، انسان باقی مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ پروڈکٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی ہے، یعنی یہ کارخانہ خداوندی میں تیار ہوئی ہے. تو جس کارخانے میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے نا، تو وہاں کا جو تیار کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس چیز کی ضرورت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. تو یہ جو جسم ہے یہ کارخانہ خداوندی میں تیار ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کی تمام تر ضروریات، اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہوں یا اندرونی باطنی اعتبار سے، رب العالمین جل وعلا نے وہ ساری کی ساری اپنے کلام میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرع شریف کے اندر ذکر فرمائی ہیں. ان کا حل بھی بتایا ہے اور طریقہ کار بھی جو کچھ ہے سارا کا سارا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. نکاح یہ سمجھیے انسانی ضرورت ہے، رضائے الہی کا سبب بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے. رب العالمین جل وعلا نے یہ جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں یہ 3 قسم ہیں. انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جانور ہیں. اور ان تینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے الگ الگ مزاج رکھا ہے. فرشتوں کا مزاج یہ ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں جسمانی خواہش سے پاک پیدا فرمایا. ان کو ضرورت ہی نہیں، ضرورت نہیں مطلب یہ کہ وہ مخلوق ہی ایسی ہے، وہ خلق اور تخلیق کی ایسی ہے، اس میں مذکر مؤنث کی جنس ہی نہیں. وہ روح ہے، فرشتہ وہ روح کی مانند ہے، پاک ہے، صاف ہے. رب العالمین جل وعلا نے جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس لازمی قرار دیا ہے نا، اس طرح فرشتے کی بقا ذکر الہی کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی فرشتے کی بقا ذکر الہی کے ساتھ. جیسے ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے، اس طرح فرشتے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. اور وہ ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، کوئی رکوع میں کرتا ہے، کوئی سجدے میں کرتا ہے، کوئی قیام میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے. وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی بقا ہے. انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عقل بھی رکھی ہے، شعور بھی رکھا ہے، اور ایک جسمانی ضرورت بھی رکھی ہے، جسمانی خواہش بھی رکھی ہے. لیکن جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، لیکن اس میں خواہش کا ایک جذبہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس سے وہ سمجھیے کہ اپنی افزائش نسل کرتا ہے، اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری بیان فرمائی ہیں. ان ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے نکاح. بات سمجھ آ رہی؟ قرآن عزیز کا ارشاد سنیے. رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، اچھا اب یہ مرد و زن کے اعتبار سے الگ الگ ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ اور 4 کے ساتھ. یعنی مطلب یہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حکم دے رہا ہے، اگر تم محسوس کرو تو تمہیں اجازت ہے، تم 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، چاہو 3 بھی کر سکتے ہو، اور چاہو 4 بھی کر سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدٌ.
اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے اپنی ازواج کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان، تو پھر ایک، یعنی مطلب یہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پھر اپنی تمام بیویوں کے اندر مساوات قائم کرے۔ کس اعتبار سے؟ نان و نفقہ کے اعتبار سے، یعنی جو خرچ، جو لباس، جیسی رہائش اور جیسا کھانا وہ پہلے اپنی ایک بیوی کو دے رہا ہے، ویسی ہی رہائش، ویسا ہی کھانا، ویسا ہی لباس اور ویسا ہی سارا رہن سہن وہ اس کے ذمہ ہے، وہ یہ دوسری بیوی کو بھی دے گا۔ یا مثال کے طور پہ اگر دوسری بیوی کو دے رہا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ پہلی بیوی کو بھی دے گا، اگرچہ یہ پسند نہ کرتا ہو، لیکن اب چونکہ اس نے اس کو بھی اپنے نکاح میں رکھا ہے، یہ بھی اس کے نکاح میں ہے، تو لازم ہے یہ ان کے درمیان مساوات کرے گا۔ اور چونکہ اب یہ موقع ملا ہے تو میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں، نکاح جو ہے نا، نکاح یہ پاکیزگی کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کے سبب سے عزت قائم بھی رکھی ہے، اس سے عزت کی بھی بقا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فقیر ہو اور وہ نکاح اس لیے کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات درست کر دے، تو مالک نے اس عمل میں ایسی سمجھیے کہ مہربانی رکھی ہے اور ایسا فضل رکھا ہے، نکاح میں ایسا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس عمل کے سبب سے نکاح کرنے والوں کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ یعنی وہ پاکیزہ لوگ جو نکاح کرنے کے لیے اسباب نہیں پاتے، لا یجدون نکاحا، نکاح کے اسباب نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ بچتے رہیں یعنی نکاح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہ مالک کا وعدہ ہے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا نظام ہے، مالک مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ حالات ایسے ہیں، معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور معاف فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کرے، بدکاری کا، تو لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یعنی یہ ہماری سمجھیے کہ سوسائٹی کا مزاج ایسا ہو گیا کہ معاذ اللہ اگر کوئی اپنی عزت کے خلاف اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو ملامت نہیں کی جاتی کہ تو نے غلط کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک کے علاوہ دوسرا نکاح کر لے جو عزت کی بقا کا سبب ہے، جو حفاظت کا سبب ہے، اور جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود دی ہے، تو ایسے شخص کو سوسائٹی، خود اس کی دوسری بیوی، پہلی بیوی اور لڑکے کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے، دونوں خاندان جو ہیں وہ سمجھیے کہ ایسی ملامت کرتے ہیں، ایسی ملامت کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے شاید میں بہت بڑا کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اب مجھ پر توبہ لازم ہو گئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مامون الرشید نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا حضرت امام علی رضا کے ساتھ یا امام محمد تقی کے ساتھ۔ جب نکاح ہو گیا، شاید امام علی رضا تھے، نکاح کے بعد جو کہ یہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، یہ چلی گئی حضرت امام علی رضا کے ساتھ، تو کچھ عرصہ گزرا، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا، تو اس نے یعنی مامون الرشید کی بیٹی نے پیغام لکھ بھیجا اپنے باپ کو کہ آپ نے جن شخصیت کے ساتھ تقوی و طہارت کی بنا پہ اور عالی نسب، عالی خاندان کے اولاد رسول ہیں، امام وقت ہیں، آپ نے اتنے فضائل دیکھ کر میرا نکاح کیا تھا، وہ تو میرے علاوہ دوسری کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو مامون الرشید نے ایک جملہ لکھا تھا، وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، یاد رکھیے گا، کبھی کام آئے گا زندگی میں۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارا نکاح ضرور کیا تھا، تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تم ریاست کے حکمران کی بیٹی ہو، تو تمہارا نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے امام علی رضا پر وہ چیز حرام کر دی ہو جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے پر حلال کر رہا ہے تو اس کو حرام کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں۔ شرط وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن عزیز کی عرض کر دی کہ اگر وہ بندہ نبھانے کی توفیق رکھتا ہے، یعنی دونوں میں عدل کر سکتا ہے، مساوات قائم کر سکتا ہے،
دونوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ نکاح دوسرا کر سکتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ مالک کی حکمت کے سامنے آپ کے سمجھیے کہ جو معاملات ہیں یا سوسائٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فیل ہیں، زیرو ہیں، ان کے کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ایک چیز اپنے بندے پر حلال کرے تو کسی بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پر حرام کرے، اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا۔ بہرحال یہ جو نکاح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حفاظت، بقا اور غنا کے لیے رکھا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی اہمیت ذکر کی نا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے ہر نیک کام پر جزا دی جائے، ہر نیک کام پر جزا دی جائے گی۔ یہاں تک فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں کوئی حلال لقمہ رکھے گا، یعنی اس کو کھانا دے گا، رزق دے گا، تو ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھنے کے سبب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے گا تو اس پر بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تعجب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس عمل پر، یعنی ہم اپنی جسمانی ضرورت اور خواہش کو پورا کر رہے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں جزا دی جائے گی؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا بتاؤ اگر کوئی شخص حرام طریقے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے تو گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عرض کہ یا رسول اللہ بالکل گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو فرمایا دیکھو ایک صورت کے لحاظ سے اگر کوئی بندہ یعنی وہ راہ اختیار نہ کرے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دی ہے، اور دوسری راہ حرام کاری کی اختیار کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کا بھی مستحق ہے، سزا کا بھی مستحق ہے۔ تو بھلا بتاؤ پھر اگر کوئی حلال ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق اگر کوئی اپنی خواہش کو پورا کرے گا اس کو جزا کیسے نہیں ملے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس لیے یعنی اس پر نیکی کیسے ملی، جزا کیسے ملی؟ وہ جزا یہ ہے کہ آپ ارادہ الہی پورا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ارادہ الہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ارادہ کرتا ہے یہ جو انسانیت کی نسل ہے یہ چلنی چاہیے قیامت تک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی یہ نسل آدم کی بقا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈر گئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ نسل آدم کی بقا، اور نسل آدم کی بقا اللہ کا ارادہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو بھلا بتاؤ کیا اس پر اللہ جزا نہیں عطا فرمائے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مالک رب العالمین جل وعلا اس پر جزا عطا فرمائے گا۔ اور نکاح کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ یہ تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تاریخ پرانی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اتنی ہی اس کی تاریخ پرانی اور قدیم ہے جتنی خود انسان کی۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، یہ تفسیر جلالین کے اندر 25 پارے کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہر فرمایا، آپ کی تخلیق مکمل ہوئی اور روح پھونک دی، آپ جنت میں تھے، جنت میں رہائش دی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں غمگین دیکھا گیا، پریشان حال دیکھا گیا۔ کس سبب سے؟ وہ میں نے عرض کر دیا، اس سبب سے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، مالک کا یہ چونکہ کارخانہ الہیہ میں تیار ہوا ہے تو رب العالمین جانتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات ذہنی اعتبار سے بھی، خواہشات کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ یعنی بچپن کی خواہش ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، شعوری عمر کی خواہش اور ہوتی ہے، جس وقت بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے اس وقت خواہش اور ہوتی ہے۔ ان خواہشات کا لحاظ رکھنا چاہیے وگرنہ وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت میں ہے نا تو آپ نے وہاں اجنبیت محسوس فرمائی۔ اجنبیت محسوس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جنت میں آپ کے علاوہ دوسرا انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ انسان اول ہیں، ابو البشر ہیں۔ تو آپ نے جس وقت دیکھا کہ آپ جیسا یعنی دوسرا انسان کوئی نہیں ہے تو آپ کو غم ہوا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام اسی غمگینی کی کیفیت میں آرام فرما رہے ہیں، تو ان کے آرام کرنے کے دوران ہی اللہ رب العالمین نے ان کی بائیں پسلی سے
حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق فرمائی۔ جس وقت آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کی نسل والا، یعنی آپ ہی جیسا ایک انسان اور وہاں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اجنبیت فوراً جاتی رہی اور آپ قریب ہوئے ہیں، مائل ہوئے، یعنی قریب جانے کی کوشش کی، گفتگو کی۔ جیسے ہی آپ نے حرکت فرمائی تو فرشتے کہتے ہیں مہ یا آدم، اے آدم رکیے، اے آدم رکیے، پہلے حق مہر ادا کیجیے، پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام آپ فرشتوں سے، ملائکہ سے اور بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مالک حق مہر کیا ہے؟ تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے، آپ کی طرف سے سیدہ حوا کا یہی حق مہر قرار پائے گا اور اس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے تو سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا، یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ یہ اتنی ہی تاریخی قدیم رکھتا ہے یہ معاملہ نکاح جتنا خود انسان کی اپنی تاریخ ہے، تب سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلا آتا ہے نکاح۔ اچھا، خان صاحب نے ویسے نکاح کا چونکہ لفظ نہیں لکھا تھا، لیکن چونکہ بیس ہے یہ طلاق، خلا، تنسیخ نکاح، ان سب کا تعلق ہے ہی نکاح کے ساتھ، اس لیے میں نے تھوڑی سی گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور ایک میری ضروری گزارش آپ کے سامنے میں نے محسوس کی ہے، میرا فرض بنتا ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ ویسے آپ کا تجربہ اور حالات جو آپ نے دیکھے ہیں وہ اپنی جگہ رہے، میں اپنے بارے میں چونکہ دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں اور باقی بھی اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے رہتے ہیں ہم، اس حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو جسم ہے نا، جسم میں نے عرض کیا، ایک جملہ میں نے بول دیا، شاید ہو سکتا ہے یہ اخیر گفتگو تک بھی شاید جان نہ چھوڑے ہماری۔ میں نے کہا یہ کارخانہ خداوندی میں تیار ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ رب العالمین کی پروڈکٹ ہے۔ مالک جانتا ہے کہ اس کے سمجھیے کہ فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری فرمائے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جس وقت بالغ ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں یہ میرا تجربہ ہے، میں اس کو انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کا تجربہ اپنی جگہ رہا، میں اس کی عزت اور قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ جس وقت لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے نا، تو شرع ان کو اجازت دیتی ہے وہ نکاح کے لیے اپنے لیے، لڑکی ہے تو اپنے شوہر کا انتخاب اور لڑکا ہے تو اپنے لیے زوجہ کا انتخاب اس کو حق شرع دیتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شریعت اس کو حق دیتی۔ ہمارے ہاں یہ حق سلب کر لیا گیا، یعنی جس وقت نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر یہی خواہش ہوتی ہے، یعنی اگر شوہر کی طرف سے ہو، باپ کی طرف سے، باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ میرے کسی بھائی کی بیٹی کے ساتھ یا میری کسی بہن کی بیٹی کے ساتھ کر دیا جائے، اور والدہ کی خواہش، یعنی اگر والدہ کی طرف سے ہو تو وہاں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ میرے کسی بھائی کے بیٹے کے ساتھ یا میرے کسی بہن کی بیٹے کے ساتھ کر دیا جائے۔ لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی اولاد کی خواہش ضرور پوچھیں، ان کی تمنا ضرور پوچھیں، اور اگر بالفرض وہ سمجھدار ہیں اور انہوں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کو پرکھیں، آپ اس کو پرکھ لیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ میں والدین کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے حق میں یا بیٹی کے حق میں جو انتخاب اس نے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو سمجھائیں بھی، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا متبادل بھی دیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھائیں بھی اور سمجھانے کے ساتھ اس کا متبادل ان کو بتائیں کہ بیٹا تمہاری سوچ میں یہ فرق ہے، تم نے سوچنے میں یہاں ٹھوکر کھائی ہے جس وجہ سے تمہیں یہ خواہش میں اعلان جو ہے وہ پیدا ہوا، میرے بچے اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ صحیح طرح سے ان کو اگر سمجھائیں گے، مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں چونکہ ہمارا تعلق ہے خانقاہ کے ساتھ تو اور دارالافتاء کے ساتھ بھی، تو لوگ آتے ہیں ایسے مسائل پیش کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایام میں میرے پاس ایک میرے نمازی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کیجیے۔ کہا کہ
میری بیٹی کا نا میں نے نکاح جو ہے وہ اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کے بیٹے کے ساتھ طے کیا، 3 سال ہوئے اس منگنی کو۔ اب ہم سوچ رہے ہیں اس کے نکاح کے بارے میں، لیکن ایک مسئلہ آن پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچی کا میلان اس طرف نہیں ہے، اس کی رضا نہیں، لیکن اب جب شادی بالکل قریب ہے، اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اب کیا ہے، اب ہمارے لیے بہت مشکل۔ اب بتائیے ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، میں نے یہی بات جو آپ کو میں نے کہی، میں نے کہا جی دیکھیں، آپ اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا نا زبردستی کی، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں طرف سے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے بارے میں ہی سمجھیے کوئی ایسا وسوسہ اولاد کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ساری زندگی نہیں جاتا، وہ ساری زندگی سمجھیے ایسی جڑیں پکڑتا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی وہ اولاد کے دل سے جاتا نہیں۔ میں نے کہا آپ اس کو سمجھائیں بھی، اور سمجھانے کے بعد آپ اس کی ہر بات کا متبادل صحیح جواب دیں اس کو۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹی کی جو خواہش ہے، ذہن ہے، وہ ضرور تبدیل ہو جائے گا، اور اس کی خواہش آپ کی خواہش کے ساتھ موافقت پکڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ بات کیسے کروں، میں بات کروں گا تو ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا اور میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے، میرا تو کچھ نہیں ہے، میں تو بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پوری بات بتائیں۔ دیکھیں آپ ہمارے عزیز ہیں، بات نہیں بتائیں گے ڈاکٹر کو، جب تک پوری بیماری نہیں بتائیں گے اس وقت تک اس کا علاج میں نہیں بتا سکتا۔ آج وقت دینا ہے آپ نے مجھے تھوڑا سا، کیونکہ موضوع ایسا ہے، روزہ بھی ہے، تو ویسے میرے خیال سے آج اتوار ہے، کاروبار کی چھٹی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں سے، ابھی میں نے منزل پڑھنی ہے، اگرچہ آج 30واں پارہ ہے، لیکن میری ایک ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی کے مطابق وہ 30واں پارہ بھی ہو اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے 25واں پارہ یاد کیا جاتا ہے، تو میں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یعنی ابھی میں بائک پر جاؤں گا نا جس وقت، تو میں نے رستے میں جاتے جاتے اپنی منزل پڑھنی، لیکن میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، ابھی وقت دوں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے میری باتوں سے آپ کو نا بورنگ نہیں ہوگی، آپ بور نہیں ہوں گے، بات سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا جی مجھے پورا مسئلہ بتائیے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے آدھی بات میرے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری بچی کی، اب 2 باتیں درمیان سے نا ایک اور نکلی پوری بات کے لیے، کہ بچی کی رضا نہیں ہے یہاں پر جہاں میں چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے میں ان معاملات سے مجھے پتہ ہے، میرا باپ پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے پتہ ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت یہاں خواہش نہ ہو، کہیں اور خواہش ہو، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس نے بڑے گھر خراب کیے ہیں، تباہ کیے ہیں۔ تو بہرحال وہ بات وہی نکلی کہ بچی کا میلان کسی اور طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جس شخص کے ساتھ اس کی منگنی ہم نے طے کی تھی، جس بچے کے ساتھ، اس کے بارے میں بتایا وہ انتہائی سمجھدار ہے، نیک ہے، بلکہ بتایا وہ تہجد گزار ہے، وہ لڑکا، یعنی 17-18 سال کی عمر میں وہ لڑکا تہجد گزار۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا انتخاب کیا ہے، بچہ نمازیں پڑھنے والا ہے، حتیٰ کہ اس عمر کے اندر اگر کوئی بندہ تہجد گزار ہو جائے تو کیا بات ہے، مطلب یہ اس کے گھر کی تربیت اچھی ہے۔ تو کہنے لگے یہ ان کے گھر کا ماحول ہے کہ آپ اندازہ کیجئے روزانہ تہجد کے وقت سب نے اٹھنا ہے، سب بیٹوں نے، سب بیٹیوں نے، خود ماں باپ نے بھی اٹھ کر، اچھا کہتے ہیں وہ کوئی سمجھیے کہ 16ویں-17ویں گریڈ کا کوئی افسر ہے وہ بندہ، کوئی مولوی بھی نہیں ہے، کوئی عالم فاضل بھی نہیں، یعنی دنیا دار آدمی، لیکن اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس نے خود بھی، اس کی اہلیہ نے بھی، اور اس کے سارے بچوں نے صبح تہجد کے وقت اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، اور پھر نماز فجر تک انہوں نے قرآن عزیز کی تلاوت کرنی۔ تو یہ ان کے گھر کا ماحول ہے۔ اب ہمیں بتائیے کہ اس گھر کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، واقعی نہیں دیکھ سکتے، یہ کافی ہوتا ہے کسی بندے کی نیچر کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہیں تو غلطی ضرور ہوئی ہے، وہ غلطی بتائی۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بچی کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ نے منگنی کی ہے، میری بات چلائی ہے، اس کے ساتھ میرا مزاج نہیں ملتا، 3 سال ہو گئے مجھے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، یہ میری عزت نہیں کرتا، اور جس کی طرف میرا میلان ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے، میں بھی اس کی عزت کرتی ہوں، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ جہاں مجھے عزت ملے گی مجھے اس گھر میں جانا چاہیے، مجھے ایسے گھر میں نہیں جانا چاہیے جہاں میرے لیے عزت نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے اب سمجھ آ گئی یہ بات تمہاری، تم جا کے نا اپنی بچی کو سمجھاؤ یہ بات، یہ جس چیز کو تم کہہ رہی ہو نا کہ مجھے یہاں عزت مل رہی ہے، یہ میرے بیٹے عزت نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ متبادل نہیں دیں گے، سمجھائیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کی اولاد کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی۔
اب یہ متبادل ہے. میں نے کہا یہ احتیاط ہے. کیسی احتیاط؟ میں نے کہا یہ احتیاط ان کو اس وقت یاد نہیں آئی جس وقت وہ یہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی جس کے ساتھ اس کی منگنی طے پا چکی. اس کے ذات بہت زیادہ بے تکلفی تھی. کچھ بے تکلفی کے اندر اس نے کہا، کچھ اس نے کہا، وہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے. اور جو کام وہاں پہ ہوا تھا بچی نے یہ کام یہاں نہیں کیا. وہ بے تکلفی یہاں نہیں ہوئی، وہ عزت برقرار رہی ہے. یہ اس کو سمجھاؤ جا کر، جو احتیاط بیٹا تمہیں یہاں کرنی چاہیے تھی وہ تم نے یہاں نہیں کی بلکہ یہاں کی. اور جس کو تم عزت ملنا کہہ رہی ہو، میرے بیٹے یہ عزت نہیں ہے، یہ تمہاری احتیاط ہے، یہ غلطی تمہاری ہے. اچھا یہ پیغام وہاں پہنچا، ماں باپ نے محنت کی، سمجھایا. اب وہ مجھے تھوڑے دن ہوئے پیغام آیا کہ بچی نے کہا ٹھیک ہے جو میرے والدین کی رضا ہے میں انشاءاللہ العزیز وہ کروں گی، اور جیسے آپ کہتے ہیں میں اس پر عمل کروں گی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ ہے اچھا یہ حق ان کو شرع نے دیا، یہ میں نہیں دے رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنن ابی داود کی روایت ہے، مشکات میں بھی موجود. ایک خاتون صاحبہ حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے ایک جگہ میرا نکاح طے کر دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں یہاں میرا نکاح نہ ہو، میرا نکاح کسی اور جگہ ہو. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے باپ کو بلایا اور بلا کر کہا جہاں بیٹی کہتی ہے وہاں خواہش اس کی پوری کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس خواہش کو پورا کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جس وقت لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو شرع ان کو خود حق دیتی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے لیے جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں